ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب دعا کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں اس پر میں پہلے بھی بہت دفعہ تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور وسیلے کے جو مختلف معنی آتے ہیں، اور اس سینس میں وسیلہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا کہ آپ کے محبوب ہیں، آپ کے پیغمبر ہیں، آپ کے رسول ہیں، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو اپنی اس محبت کے عمل کا واسطہ دینا، ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ دینا یہ براہ راست احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور شخصیات کا وسیلہ بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بارش نہیں ہوتی تھی، صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ، پہلے ہم آپ سے آپ کے نبی کا وسیلہ دے کر بارش طلب کرتے تھے، آج ہم آپ سے اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ دے کر آپ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بطور وسیلہ کے پیش کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، یعنی صحابہ تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اس نسبت سے تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، ان کے چچا ہیں، اس نسبت سے اللہ کو ان کا وسیلہ گویا ایک ہی وقت میں یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی ہے اس سینس میں۔ لیکن اس سینس میں وسیلہ دینا کہ معاذ اللہ رسول اللہ میری براہ راست مدد کریں گے، یا کسی ولی کا وسیلہ دیں تو ولی میری مدد کرے گا، یا کوئی جناب، کوئی قطب، کوئی ولی، کوئی، ظاہر ہے کہ یہ اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھنا کہ وہ میری مدد کرے گا، مجھے اولاد دے گا، مجھے رزق دے گا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اگر کسی کے پاس اتنی رقم آ جائے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، لیکن اس پر پچھلے سالوں کی قربانی، کفارے اور زکوٰۃ ہوں، تو ان پیسوں کو کٹ کرنے کے بعد دیکھا جائے گا یا ان کو ساتھ ملا کے دیکھا جائے گا کہ آیا سال شروع ہوا یا نہیں؟ جو پرانے قرضے ہیں، پرانے اس پہ ڈیوز ہیں، ظاہر ہے ان کو مائنس کر کے پھر دیکھیں گے کہ قربانی کے نصاب کا یہ مالک بنتا ہے اور زکوٰۃ کے نصاب کا مالک بنتا ہے، یعنی ظاہر ہے وہ اس پہ ڈیوز ہیں، وہ اس نے ادا کرنے ہیں، تو اس کو مائنس کر دیں، ادا کر دیں، اس کے بعد جو بچ جائیں پھر اس میں دیکھیں آپ کا قربانی لازم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی اور وہ اس وقت غریب تھا لیکن اس نے کفارے کے روزے نہیں رکھے، اب وہ مالدار ہو گیا، تو کیا وہ روزے رکھے یا مساکین کو کھانا کھلائے؟ مساکین کو کھانا کھلا دیں، اگر مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر روزے رکھ لیں۔ سید فیضان ماول سے اذان کے وقت سلام کر سکتے ہیں بالکل۔ مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ علماء کرام ایک مسجد میں دوسری جماعت کو مکروہ کہتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی جگہ جس پر 5 وقتہ نماز نہ ہوتی ہو، جیسے کوئی دفتر، اسکول وغیرہ 2 یا 3 وقت نماز کی جماعت ہوتی ہو، ایسی جگہ بھی دوسری جماعت کرانا مکروہ نہیں؟ وہاں مکروہ نہیں ہے، وہاں آپ جماعت کرا سکتے ہیں، دوسری تیسری جماعت۔ تکرار جماعت یا دوسری جماعت اس مسجد میں مکروہ ہوتی ہے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، باقاعدہ وہاں پہ مؤذن اور امام متعین ہو کہ بھائی یہ مؤذن ہے، یہ امام ہے، وہاں پر پھر جا کے دوسری جماعت کرانا یہ مکروہ ہے۔ مفتی صاحب، کیا ایزی پیسہ اور ایزی لوڈ سے کمانا جائز ہے؟ منظور شاہ، کوئٹہ۔ دیکھیں، ایک تو اس سے وہ کمائی ہوتی ہے جو آپ کو کمپنی دیتی ہے، کہ آپ 100 روپے کا ایزی لوڈ کریں گے تو ہم آپ کو 50 پیسے یا 1 روپے دیں گے، وہ کمائی تو جائز ہے۔ ایک کمائی اس سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کمپنی سے بھی پیسے وصول کرتے ہیں، کسٹمر سے بھی وصول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 100 روپے پہ آپ کو کمپنی 1 روپے دے رہی ہے اور آپ کسٹمر سے بھی 10 روپے لے رہے ہیں یا 5 روپے لے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی کام کی 2 اجرتیں لینا یہ جائز نہیں ہے شریعت کے نقطہ نظر سے۔ ہاں، کسی کا پرائیویٹ کوئی ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے جس سے کمپنی آپ کو کچھ نہیں دے رہی، آپ کا پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے، پرسنل، اور آپ اس سے کسی کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی 20,000 روپے بھیج رہا ہوں لیکن مجھے آپ نے 500 روپے دینے ہوں گے یا 20 روپے یا 100 روپے، تو وہ آپ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ایک ہی بندے سے اپنی وہ اجرت لے رہے ہیں۔ لیکن جو کمپنی سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے پھر آپ کمپنی سے بھی لے رہے ہیں، کسٹمر سے بھی لے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سمیر شیخ اعظم گڑھ سے، ایک رکعت میں صرف اتنی قرات کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی بالکل نماز ہو جائے گی۔ یہ فقہاء نے لکھا ہے نا کہ 3 آیات یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت، تو یہ 1 بڑی آیت ہے، یہ اس سے نماز ہو جائے گی۔